السلام علیکم۔ ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو اس سلسلے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ پر اسرار دائرے۔ سال 2000 میں خلا باز زمین کے مختلف حصوں کی خلا سے تصویر بنا رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے دنیا کے عظیم ترین صحرا شمالی افریقہ کے صحرائے سہارا کے اوپر سے گزرتے ہوئے خلا سے اس کی صحرا کی تصویر اندرون ایک انتہائی حیران کن مناظر دیکھے۔ صحرا کے بیچوں بیچ 40 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے کچھ بہت بڑے دائرے تھے۔ یہ دائرے انتہائی خوبصورتی سے بلکہ گولائی میں اس طرح بنے ہوئے تھے جیسے انہیں بڑی ہی نفاست کاریگری سے بنایا گیا ہو۔ یہ دائرے اتنے بڑے علاقے میں بنے ہوئے تھے کہ یہ زمین سے ان کا پتہ نہیں چل سکتا تھا، چونکہ یہ وسیع و عریض علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، لہٰذا ان پر سے گزرتے ہوئے ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ 40 کلومیٹر کے یہ دائرے صرف 500-600 کلومیٹر بلندی سے ہی نظر آ سکتے تھے، اس لیے اس سے پہلے اس کی موجودگی سے دنیا بے خبر تھی۔ 15 سال تک دنیا بھر کے سائنسدان، جیولوجسٹ، میٹریالوجسٹ سہارا کے ان پراسرار دائروں کے بارے میں ریسرچ کرتے رہے اور یہ کیسے وجود میں آئے ان کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات پیش کیے گئے، لیکن جب ان کو سائنس کی روشنی میں پرکھا گیا تو یہ ایک ایک کر کے سب غلط ثابت ہوتے چلے گئے۔ ابتدا میں انہیں لاکھوں سالوں پہلے آسمان سے گزرنے والے شہاب ثاقب کی کارستانی قرار دیا گیا، پھر انہیں کسی بہت بڑے آتش فشاں کے پھٹنے کا سبب قرار دیا۔ کچھ نے کہا کہ یہ زمین کے نیچے کھولتے ہوئے سیال مادے میگما کی وجہ سے وجود میں آئے۔ سائنسدانوں کی ہزاروں ٹیموں نے 15 سال تک مسلسل سہارا میں جا کر ان کے بارے میں تحقیقات کی، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ ڈاکٹر ایلن لیسٹر، جیولوجسٹ، یونیورسٹی آف کولوراڈو نے کہا کہ ان کے متعلق شہاب ثاقب کا نظریہ غلط ہے، کیونکہ شہاب ثاقب جہاں پر بھی گرتے ہیں وہاں پر زمین کے اندر گڑھا بن جاتا ہے، جبکہ یہاں زمین ابری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کیون ایونز، جیولوجسٹ، ان کے مطابق اور دوسرے میٹیورولوجسٹ جو تھے اسٹیٹ یونیورسٹی ایریزونا کے، انہوں نے مسلسل اس پر ریسرچ کی۔ ان سب کا کہنا تھا کہ آتش فشاں کا نظریہ بھی اس لیے غلط ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں آتش فشاں پہاڑ آتش فشانی کرتے ہیں وہاں پر ایک ہی قسم کے آثار پائے جاتے ہیں جو کہ ان دائروں سے مختلف ہوتے ہیں، اور سہارا میں بھی بہت سے آتش فشاں بھی ہیں۔ ان کے ارد گرد زمین کی حالت ان دائروں کی زمین سے بہت مختلف ہے۔ اس طرح میگما جب زیر زمین دباؤ سے زمین کے ایک حصے کو اوپر کی طرف دھکیلتا ہے تو یہ ایک پھنسی پھوڑے کی طرح کی شکل میں زمین کو اوپر اٹھاتا ہے اور پھوڑے سے بہنے والے پیپ کی طرح بہہ کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک سخت گانٹھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح میگما کے دائروں جیسی شکل اختیار کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے جو بہت سختی سے اسے گھس کر چھلوں کی شکل بنائے۔ تیز ہوا یہ کر سکتی ہے، مگر سہارا میں ایسی تیز ہوا کا تصور بھی ناممکن ہے جو صدیوں تک مسلسل چلتی رہی ہو۔ آخر میں صرف پانی بچتا ہے۔ تمام سائنسدان، ماہرین ارضیات اس بات پر متفق ہیں کہ پانی ہی یہ کام کر سکتا ہے، پانی بھی ایسا کہ جس میں سے بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے ہوں، لیکن سہارا زمین کی سب سے خشک ترین جگہوں میں سے سر فہرست ہے۔ یہاں پانی کہاں سے آیا ہوگا؟ ان سب سائنسدانوں کی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ آج سے 6000 سال پہلے یہاں پانی کا ایک سیلاب آیا تھا جس نے اس عظیم صحرا کو مکمل ڈبو کر رکھ دیا تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اسے خشک ہوتے ہوتے بہت زیادہ وقت گزر گیا۔ یہ جگہ جہاں یہ دائرے بنے ہوئے ہیں یہاں کوئی بہت بلند جگہ تھی۔ جب اس جگہ کی چوٹی سے پانی خشک ہونے لگا تو جیسے جیسے اس کے گرد سے پانی آہستہ آہستہ خشک ہوتا گیا، اس کے گرد دائرے بنتے چلے گئے۔ زمین کی ساخت اور ان دائروں کا سائنسی تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دائرے آج سے 6000 سال پہلے وجود میں آئے
اور ٹھیک آج سے 6000 سال پہلے دنیا کی معلوم تاریخ اور تمام الہامی کتابوں کے مطابق نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا طوفان آیا تھا، اتنی خوفناک بارشیں ہوئیں، مسلسل بارشوں سے ایسا خوفناک سیلاب آیا کہ جس نے پورے کرۂ ارض کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پوری زمین عرصہ دراز تک پانی میں ڈوبی رہی، دنیا کی ہر چیز پانی میں غرق ہو گئی، بلند پہاڑوں کی چوٹیاں تک پانی میں غائب ہو گئیں۔ اس پانی کے سمندر کی سطح پر صرف ایک کشتی تیر رہی تھی جن میں چند اہل ایمان سوار تھے۔ جزاک اللہ۔